بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور خدا کے حوالے سے آج اس غلطفہمی کا ہم تذکرہ کریں گے، وہ عیسائیوں کا خدا کے بارے میں کانسیپٹ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عیسائی جو ہیں وہ مشرک نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ اگر ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں، تثلیث کے عقیدے میں بلیو کرتے ہیں، تو پھر ان کو ظاہر ہے کہ مشرک ہی قرار دیا جانا چاہیے۔ تو سوال اس کو ہم آج اس پہ گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا عیسائی مشرک ہیں؟ کیا وہ ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں؟ اور بالخصوص جو ان کی ہولی ٹرینٹی ہے، تثلیث ہے، جس میں باپ، بیٹا اور روح القدس کی تقسیم وجود میں آتی ہے، اس سے تو ظاہر معلوم بظاہر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے اور اس کا جواب چاہنے کے لیے اگر ہم قرآن سے رجوع کریں تو ایک بات بالکل ایسے کہتے ہیں کہ بہت صاف طریقے سے، ایک بہت بلیٹنٹ طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی عیسائی حضرات کو، یعنی اہل کتاب کو کا تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں، کہیں بھی ان کو مشرک نہیں کہا گیا۔ یعنی اہل کتاب کو بالکل الگ سے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور مشرکین کا الگ سے تذکرہ کیا گیا۔ اور مشرکین ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں مشرکین عرب مراد تھے، جو بنی اسماعیل کی اولاد میں سے تھے زیادہ تر۔ تو پورے کے پورے جو قرآن کے کارپس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اہل کتاب جو ہیں ان کے شرک کا تذکرہ کیا گیا، یعنی یہ تو کہا گیا ہے کہ ان سے شرک کا ارتکاب ہوتا ہے، مگر ان کو کہیں بھی مشرک نہیں کہا گیا۔ چنانچہ یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ جو اہل کتاب ہیں اور بالخصوص ان میں سے عیسائی جو ہیں وہ مشرک ہیں۔ وہ بنیادی طور پہ توحید پرست لوگ ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ بگڑے ہوئے توحید پرست ہیں، ان کے توحید کے عقیدے کے اندر کچھ خامیاں اور خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، مگر وہ اپنے بارے میں بھی اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ توحید پرست ہیں۔ چنانچہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ تمام جو ابراہیمی مذاہب ہیں، ابراہیمک ریلیجنز ہیں، یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت، ان تینوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ مونوتھیسٹ ٹریڈیشن سے بلانگ کرتے ہیں، گویا کہ یہ توحید پرست مذاہب ہیں۔ تو یہ بات تمام لوگ بھی مانتے ہیں، اور خود عیسائی جو ہیں وہ بھی اسی چیز کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ توحید پرست ہیں۔ دیکھیے، کسی کا مشرک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک کو سوچتے سمجھتے ہوئے اسکرائب کرے، وہ ایک سے زیادہ خداؤں کے بارے میں خود اعتراف کرے کہ ہم ایک سے زیادہ خدا مانتے ہیں۔ چنانچہ عیسائیوں کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ بنیادی طور پہ توحید پرست ہے، اگرچہ کہ وہ جو توحید بیان کرتے ہیں وہ کسی طریقے سے بھی توحید نہیں ہے، اور اس پہ ہم تنقید کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ ان سے شرک کا صدور ہو رہا ہے، وہ خدا کے ایک بنائے ہوئے کریچر کو، خدا کے بنائے ہوئے ایک شخص کو خدا کا بیٹا مان رہے ہیں، اور ایک لحاظ سے اس کو خدا ہی کی طرف ایلیویٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ تنقید تو ضرور کریں گے، مگر ہم ان کو مشرک نہیں کہیں گے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مسلمانوں میں بہت سارے بگڑے ہوئے توحید پرست ہیں، مثال کے طور پہ وہ قبر پرستی میں مبتلا ہیں، وہ آبا پرستی میں مبتلا ہیں، وہ قبروں کو ویسے ہی پوچھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ہی کی پرستی ہونی چاہیے۔ تو وہ ہیں تو بنیادی طور پہ موحد توحید پرست ہیں، مگر بگڑے ہوئے توحید پرست ہیں۔ ایسے مسلمانوں کو ہم یہ نہیں کہیں گے وہ مشرک ہیں، ہم یہ ضرور کہیں گے ان سے شرک کا ارتکاب ہو رہا ہے یا شرک ان سے صادر ہو رہا ہے، مگر مشرک کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص شرک کرے وہ خود اس بات کا اعتراف کرے کہ وہ ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ایسے لوگ تعویل کی غلطی میں مبتلا ہیں، وہ جس چیز کو توحید کہہ رہے ہیں اصل وہ توحید بنتی نہیں ہے۔ ساری ڈبیٹ ہم کریں گے، مگر ہرگز کسی کو ہم مشرک اس وقت تک نہیں کہیں گے کہ جب تک وہ خود اس بات کا اقرار نہ کرے کہ ہاں یہ شرک ہے اور میں جانتے بوجھتے ہوئے اس کو کر رہا ہوں۔ اور یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ پورے قرآن میں عیسائیوں کو، اگرچہ کہ دیکھیے قرآن نے کہا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ وہ ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ خدا جو ہیں، یعنی مسیح ابن مریم جو ہیں وہ خدا ہیں۔ تو اس کا تو قرآن تذکرہ کرتا ہے اور اس کو ایک شرک مانتا ہے، مگر ان کو عیسائیوں کو بطور مجموعی، یعنی مجموعی کیپیسٹی میں ان کو وہ مشرک نہیں کہتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عیسائی حضرات خود اس بات کو کلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ اگرچہ بظاہر ہی نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہے کہ ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں وہ ایک سے زیادہ خداؤں کو مان رہے ہیں، تاہم وہ بنیادی طور پہ توحید پرست لوگ ہیں اور ان کے توحید کے عقیدے میں ضرور فساد برپا ہوا ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، ان سے ڈبیٹ اور مکالمہ جاری رہے گا، مگر کسی طریقے سے بھی ان کو مشرک قرار نہیں دے سکتے۔ اور اس کا سب سے بڑا فیصلہ خود قرآن نے کر دیا، اور پورے اپنے قرآن کے جو کارپس ہے اس کے اندر کہیں بھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو مشرک قرار نہیں دیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔